تو شادی، خاتون، گھر، اولاد، ان چیزوں کو مذہب کے منافی سمجھا جانے لگا کہ جی جو مذہبی انسان ہے وہ تو شادی کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، گھر گرہستی دنیا کے چکر میں نہیں پڑ سکتا. تو یہ مسلمانوں کے جو مذہب کے نمبر 1 خدا کے بعد شخصیت ہے، ان کی 11 شادیاں. دیکھیے دین کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو دین تو شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے. بالکل. لہٰذا جب بھی کسی مسئلے میں آپ کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ تمام انبیاء کا اسوہ دیکھیں گے. شادی کا مسئلہ زیر بحث ہے، تو شادی کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس اسکیم کا آغاز کیا تو ایک مرد اور ایک عورت وَبَثَّ مِنْهُمَا، ان 2 سے آگے نسلیں بڑھائیں. تو اگر آپ خدا کی نظر سے دیکھیں تو دنیا میں وہ اسکیم شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو آئیڈیل دیا گیا ہے ایک مرد اور ایک عورت، اس سے آغاز ہوتا ہے انبیاء کی روایت کا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی شروعات. اب آپ یہ دیکھیے کہ شادی انبیاء کی تاریخ میں دیکھ لیں تو میں 2 انبیاء کا آپ کو نام بتاتا ہوں، انہوں نے شادی کی ہی نہیں. سیدنا مسیح نے نہیں کی، سیدہ یحییٰ نے نہیں کی. اب سیدنا یحییٰ ہوں یا سیدنا مسیح ہوں، انہوں نے شادی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں ایک شادی بھی کی گئی، شادیاں نہیں بھی کی گئیں. سیدنا ابراہیم کو دیکھیں تو وہاں پر شادیاں کی گئیں کیونکہ ایک بچے کو یہاں چھوڑنا ہے، ایک کو وہاں لے کر جانا ہے، اس کی پرورش پرداخت نگہداشت کے لیے ضرورت ہے. رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر 11 شادی. تو اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو مذہبی روایت ہے اس کے اندر تو شادیوں کی کثرت کی ترویج کی گئی ہے، تو اس پہلے سوال کو اپنے ذہن میں واضح کر لیں کہ مذہبی روایت میں ایک شادی بھی ہے، نہیں بھی ہے، ایک سے زائد بھی ہیں اور بہت زیادہ بھی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں مذہبی روایت کے علماء میں، تو اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہے، کوئی وجہ ہے. مثلا سیدنا مسیح کی مثال لے لیں. سیدنا مسیح کہتے ہیں کہ میری قوم کے اوپر تو عذاب کا کوڑا برسنے کو تیار ہے اور میں شادیاں کر کے گھر بساؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک خارجی ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ نے شادی، ایمرجنسی کی صورت حال کے ساتھ ایک معاملہ ختم ہونے لگا. یعنی دین کے مشن ہی میں ایک ایسا تقاضا پیدا ہو گیا کہ بعض انبیاء نے شادیاں نہیں کی. آگے بڑھیں، انبیاء کی روایت کو ایک طرف رکھیں، یہ جو عام لوگ ہیں ان عام لوگوں کی تاریخ کو دیکھیں، ابتدا سے دیکھیں. لوگ اس میں شادیاں نہیں بھی کرتے تھے. قبائلی معاشرے میں اگر آپ نے خاندان کی طاقت کو اپنی سیکیورٹی کے لیے مضبوط بنا کر کھڑا ہونا ہے تو بہت ساری شادیاں کرتے تھے. پوری دنیا میں ہر کلچر میں. اس لیے کہ وہاں پر نہ تو کوئی پولیس ہے، نہ کوئی آرمی ہے، نہ کوئی سرکاری تحفظ ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی دستور ہے. آپ کے بچے ہیں، دیکھیے کہ وہ بچے وہ آپ کا تحفظ بنتے ہیں. تو وہاں پر کیا کوئی علمی طور پر یہ سوال اٹھا سکتا ہے؟ وہاں تو بقا کی جنگ ہے شادی کرنا. لوگ شادیاں کرتے ہیں، وہ بچے ہی ہیں جو اس ادارے یا خاندان کے تحفظ یا اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کی ضامن بنتے ہیں. روایت میں آپ نے دیکھا تو وہاں پر یہ ساری مثالیں ملتی ہیں. دنیا کی روایت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادی ایک دنیا کے اندر ضرورت کے تحت رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ اس لحاظ سے ایک بہت مختلف اور منفرد معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ تعدد ازواج کا یعنی ایک سے زائد شادیاں کرنے کا الزام لگاتے ہیں، آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں، پوری زندگی کو، تو آپ نے پوری زندگی میں جب ہم کہتے ہیں نا شادیاں کرنے کا الزام لگاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ شادی انسان کرتا ہے بالعموم کس مقصد کے لیے؟ بھئی نفس کی خواہش ہے. خواتین زیادہ ہوتی ہیں، آپ کا اس سے گھر در بڑھتا ہے، آپ کی ضروریات زندگی میں فراوانی آتی ہے، آپ کے تعلقات میں وسعت آتی ہے، گویا انسانی ارج ہوتی ہے زیادہ شادی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں اور قبائلی معاشرے میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو یہ ضرورت موجود ہے کہ زیادہ شادیاں کریں، تحفظ کے لیے کریں. اس دور کا عرف ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی خواہش سے صرف اور صرف جو شادی کی ہے، یعنی ایک اپنی بیوی کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ ایک شادی ہے. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی ہمارے مسلمانوں کے لیے، ایک شادی تسکین خواہش کے لیے، اپنے ریزنز کے لیے شادی کی. ایک شادی جو اس وقت دنیا بھر میں اس آرگومنٹ کے سامنے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو اس اعتماد کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ اس معاشرے میں کھڑا ہونا چاہیے ہے کہ ہمارے پیغمبر کا اسوہ، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نمونہ ہے لوگوں کے لیے. آپ دیکھیے ایک ایک کر کے ہم ان کی شادی میں چاہتا ہوں کہ لوگ کاغذ قلم لے کر پلیز اس چیز پر اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں زندگی میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کے مطالعے کو ایز اے کیس اسٹڈی لے کر چلیں. آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک حسین و جمیل نوجوان، ایک بڑے خاندان، ایک بڑے قبیلے کے ایک ایسے ذہین اور فتین آدمی کہ جس سے شادی کی خواہش عرب کی ہر عورت رکھے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شادی کا انتخاب کیا تو آپ 25 سال کی عمر کے ہیں، ایک جوان رانا کی عمر 25 سال، لیکن آپ نے جو انتخاب کیا وہ اس وقت اپنے سے بڑی خاتون کا انتخاب کیا. گویا یہ وہ واحد اور پہلا انتخاب ہے
کہ جس میں بالعموم یعنی انسان نوجوان اس نوجوانی کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم عمری کو تلاش کیا جاتا ہے، یا چھوٹی ہو یا چھوٹی عمر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اچھا معاملہ بھی کیا ہوا آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے، اپنے عمل سے ایک کاروبار میں شراکت کی ہے، ایک کاروبار میں آپ نے اپنے فرائض انجام دیے ہیں، تو وہ خواہش پیدا ہوئی ہے دوسری طرف سے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ جو شادی ہونی ہے اس ہونے والی شادی کے لیے بھی ایک نیچرل ماحول پیدا ہوا، اور آپ کا انتخاب وہ خاتون جن کے 2 شوہر پہلے گزر چکے ہیں، بالکل جن کی اولاد پہلے ہو چکی ہے، گویا آپ اس بیوہ خاتون سے اپنی زندگی میں شادیوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ پہلی شادی ہے جو آپ نے کی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ کے رخصت ہونے تک آپ نے یعنی 25 سال کی عمر میں رسول اللہ کی یہ شادی ہوئی ہے، 25 سال کی کم و بیش رفاقت ہے، 50 سال تک، یعنی یہ وہ عمر ہے کہ جس کے اندر انسان میں اگر خواہش ہو زائد شادی کرنے کی، ضرورت ہو، اس کے دل میں کوئی اس طرح کا امکان ہو، عمر کا تقاضا، آپ کی جو انسان کے اندر خدا نے یہ انسٹنکٹس رکھ دی ہیں اس کا تقاضا، اس سب کے باوجود 25 سال آپ نے ان خاتون کے ساتھ گزارے اور کبھی کسی خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں۔ پہلی شادی ہے یہ، پہلی شادی ہے کہ جس کے اندر آپ کی 63 سال کی زندگی ہے نا، مجھے 85% زندگی گزر گئی آپ کی، آپ نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یعنی 55 کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، تقریباً 50 کے ہو گئے، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو 25 سال آپ رہے، تو 50 سال کی عمر ہو گئی، اپنی جوانی کا پیک گزار لی، پوری زندگی کی بنیادیں گزار۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رخصت ہو گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ جب سیدہ خدیجہ رخصت ہوئیں تو اس کے فوراً بعد ایک فطری ضرورت موجود ہے، آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اگلے دن نکاح کر لیتے، کسی انسانی نقطہ نظر یا فلسفے کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں، اس لیے انسان کی ضرورت ہے۔ آج بھی نہیں، آج بھی نہ ہوتا۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقدام نہیں کیا، رخصت ہو گئی، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ اس عہد کی ایک حکیم اور دانا خاتون، خولہ ان کا نام ہے، ان کا ذکر، ان کی یہ روایت کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کی، کتابوں میں آ گیا ہے۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب سے خدیجہ رخصت ہوئی ہیں میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کچھ بجھے سے ہیں، یعنی گھر در کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اس کے بعد رسالت کے فرائض بھی ہیں، معاشرے کا دباؤ بھی ہے، اور گھر میں بچے بھی ہیں، کام بھی ہے، تو پھر کیوں نہ آپ ایک اور شادی کریں ضرورت کے طور۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو بچیاں ہیں گھر کی، آج کے دور میں تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا، قبائلی دور میں آپ نے بکریاں چرانے کے لیے نکلنا ہے تو پیچھے کوئی سیکیورٹی گارڈ تو نہیں بٹھا کے جانا، یعنی ان کا تحفظ، ان کی عزتوں کا تحفظ، اس کے لیے آپ کو گھر در والا ہونا۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر خولہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے۔ اس موقع پہ آپ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی آپشن موجود ہے، بالکل ایک نیچرل فطری سوال۔ وہ جواب میں کہتی ہیں کہ ایک سیبہ بھی ہیں اور ایک باکرہ بھی ہیں، یعنی ایک ایسی بھی ہیں جو شوہر دیدہ ہوں اور ایک ایسی بھی ہیں جن کی کبھی شادی نہیں، ورجن خاتون موجود ہیں، شادی شدہ ایکس میرڈ بھی موجود ہیں اور غیر شادی شدہ بھی موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بات کر کے دیکھ لیں، دونوں سے بات کی گئی تو دونوں طرف ہاں ہو گئی۔ فطرتی طور پہ آپ سے بہت پیارے انسان۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف خاتون ہیں جن کی عمر اس وقت 50 سال سے زائد ہے، ان کا نام ہے سیدہ سودا بنت زمع، دوسری طرف ہے سیدہ عائشہ۔ یہ 2 خواتین ہیں جن کا آپشن خولہ لے کر آئی ہیں آپ کے پاس، آپ نے کہا بات کر کے دیکھ لیں۔ جب بات کی تو دونوں جگہ قبولیت ہو گئی۔ اچھا جب دونوں جگہ قبولیت ہو گئی تو اب تو ایک مرد کے پاس یہ امکان موجود ہے نا کہ وہ دونوں کو لے آئے۔ اچھا دونوں کو نہ لائے تو کم سے کم یہ کر لے کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کا انتخاب کر لے، ینگر آپشن ہے، ان میرڈ آپشن ہے، اٹس اے نو برینر۔ اگر آپ اور میں بھی ہوتے تو یعنی جس میں انسان خواہش رکھتا ہو شادی کی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے تو یہ غلط نہ ہوتا، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن نہیں کی۔ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمع کا انتخاب کیا اور کہا کہ یہ گھر پہ آئیں گی، آپ کا ان سے نکاح ہوا، وہ ایک بوڑھی خاتون تھیں اور وہ گھر پہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، لیکن چونکہ آپ دوسری جگہ کہہ چکے تھے اور وہ پیغام بھیجنے کے بعد وہ کیا ڈائنامکس تھے سیدنا عائشہ کی عمر کے اور وہ کیا ہوا اس کو آخر میں زیر بحث لیں گے، قبول ہو گئی۔ تو قبولیت کے بعد جب تک سودا بنت زمع گھر پہ رہیں، آپ سیدہ عائشہ کو اپنے گھر پہ اس لیے نہیں لے کر آئے کہ ایک بوڑھی خاتون یہ محسوس نہ کرے کہ میرا التفات ایک نوجوان خاتون کی طرف ہو گیا۔ ایک سیکنڈ یہاں پہ پاز، اب یہاں پہ جب آپ اسی طرح اپنے غیر مسلم دوستوں کو یا خود بھی سمجھتے ہیں، یہ پوائنٹ آف ویو سمجھائیں گے تو آپ ذرا نبوت اور رسالت والا پہلو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت، کہ آپ کتنے سلیم الفطرت اور کتنے فطرتی طور پہ خوبصورت انسان تھے کہ اس وقت بھی آپ کے لیے ہیومن فیلنگز سب سے اوپر تھیں، باقی سب نیچے تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی دل آزاری نہ ہو، کچھ نہ ہو، نہیں اب شادی کر لی ہے،
अब I can't bring another woman. जी अभी तक ये कितनी खूबसूरत बात है। दुनिया को ये बताएं कि आगाज कहाँ से हुआ कि 25 साल का एक जवान 1450 साल पहले के एक अरबी नौजवान की हम बात कर रहे हैं, और वो उस माशरे में कि जहाँ पर शादी कोई मसला नहीं है, यहाँ तलाकें होती थी, वहाँ इधर उधर शादी, लौंडी मसला नहीं, कुछ मसला नहीं, औरत फरोख्त की चीज है। वो शख्स 25 साल की रफाकत एक खातून के साथ, उसके रुखसत होने के बाद एक दूसरी खातून के इनिशिएटिव पर 2 ऑप्शंस में से जिसका इंतखाब करता है, उससे 2-2-4 की तरह बात वाज़ेह होती है कि उसके पेश नज़र कोई नफसानी ख्वाहिश, कोई ऐसा इंसानी जिबिल्लत की तस्कीन, और वो भी अगर होती तो मैं और आप उसको भी चैलेंज ना कर पाते। करनी चाहिए भी नहीं, फितरत थी, बिल्कुल फितरत। आज भी होने के बावजूद नहीं लेकर आए, यहाँ तक कि हिजरत हो गई। और निकाह इसलिए वहाँ किया बिकॉज दोनों जगह पैगाम कबूल हो चुका है। और उस जमाने में पैगाम कबूल हो और फिर आप ना कर दें, और हजरत आयशा बेटी भी किसकी हैं, हजरत अबू बकर की, आपके दोस्त भी हैं, तो ये उस वक्त बहुत एक गलत काम था सोशली कि पैगाम कबूल हो गया फिर ना कर दें। पैगाम कबूल हो गया, और जहाँ पर सैयदा आयशा का रिश्ता हुआ था उसको उम्र आयशा में ज़ेर बहस लाएंगे कि हुआ क्या, कि जब वो पैगाम लेकर गई सैयदना अबू बकर के पास, तो आपने कहा इनका तो पहले एक जगह रिश्ता हुआ है, लेकिन जब से हम इस्लाम लाए हैं वो लोग भी नजरें चुराने लगे हैं। अब उन्होंने इनकार कर दिया, यहाँ पर एक रिश्ता आया हुआ है, उस रिश्ते की कबूलियत हो गई है, वहाँ इनकार हो गया है, तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म और अक्ल की कोई कसौटी हमें ये कहती है कि आपकी वजह से, ईमान लाने की वजह से, एक करीबी रफ़ीक के घर पे एक जवान बच्ची जिसका वहाँ इनकार हो गया, आपने उनको पैगाम भिजवाया और उन्होंने कबूल कर लिया, और कबूल भी इस वक्त किया जब वहाँ इनकार हो रहा था इस्लाम की वजह से, और आप ये कहें कि नहीं मैं तो इसको नहीं मानता, मेरा तो निकाह हो गया। तो ये अगर रसूलुल्लाह करते तो एतराज़ की बात थी, आपका इसको कबूल करना तो आपकी इस हुस्न इखलाक का एक तारीखी नमूना है जो हम दुनिया को पेश कर सकते हैं। मदीने आ गए तो आने के बाद अगर रिसालत माब सल्लम को ये जल्दी होती कि एक गैर शादीशुदा खातून वहाँ पर निकाह हुई भी बैठी हुई हैं, तो हिजरत से पहले साथ ले आते, चलें हिजरत कर ली साथ ले आते, चलें हिजरत के पहले साल साथ ले आते। सैयदना अबू बकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत पर, हिजरत का दूसरा साल है, और कहा कि या रसूलल्लाह ये आपकी अमानत है, यानी निकाह हुआ है, अब तो आयशा को कबूल फरमाएं, अब तो अपने घर पे आप लेकर आए उनको। आप ये देखिए कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा सौदा बिन्त ज़मा के साथ उम्र का एक हिस्सा गुजार चुके हैं, बहुत अच्छा मौका है कि वो उनको घर पे ले आएं, लेकिन यहाँ पर भी आपका ये एहसास कि एक बूढ़ी खातून ये महसूस ना करे कि एक जवान को उसके ऊपर मैं ले आया हूँ। पहले किससे बात की? सैयदा सौदा बिन्त ज़मा से, और कहा कि देखो ये मामला है, निकाह हुआ है, यानी यहाँ मैं कोई अपने इंतखाब से जाकर शादी नहीं कर रहा, किसी की बच्ची है और उसको अब घर पे लेकर आना है, तो तुम्हें इख्तियार है, रहना चाहती हो कि जाना चाहती हो, मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ कि तुम इस बोझ में ना रहो। तो आप उनको देखें, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और शरफ़ की और इज़्ज़त की और तकरीम की कोई बात नहीं है कि मैं क़यामत में आपकी बीवी बन के उठूँ, मेरी अब कोई ज़रूरियात बाकी नहीं रही। उम्र के उस हिस्से में थी, उन्होंने कहा मेरी तो कोई उस तरह, तो मुझे आप रखें, यानी मैं आपकी बीवी रहूँगी, आप आयशा को ले आएँ। ये मामला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी की शादियों का। कितनी शादियाँ हो गई इसमें? 3 हो गई, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उसके बाद सौदा बिन्त ज़मा और सैयदा आयशा। बस ये कुल अज़दवाजी ज़िंदगी है जो आपने अपनी हैसियत बशरी में, जो आपकी जो जिसको आप कहते हैं ना इंसानी तकाज़ों की सूरत में, वहाँ पर शादी की जवानी के बाद, यहाँ शादी की बच्चों के लिए, और उसकी ये सूरत हाल आपके सामने आ गई। इसके अलावा अपनी इस बशरी हैसियत और बशरी ज़रूरियात के तहत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान पूरी दुनिया को एतमाद से कह सकते हैं कि एक शादी कोई नहीं की। लिहाजा सबसे पहले एतराज़ करना है किसी इंसान के ऊपर तो इन शादियों पर एतराज़ करें। अब उम्र हो चुकी है तकरीबन 55। आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है, हिजरत के आप तकरीबन कुछ साल के बाद रुखसत हो गए हैं, तो 50-55 साल की उम्र ऑलरेडी हो चुकी है। अब आ गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 8 जो शादियां थी अगले तकरीबन 9-10 साल के अंदर, 8-9 साल 8 साल तकरीबन है, क्या माजरा कि जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद 8 शादी। आप कह रहे हैं कि अपने लिए बशरी हैसियत से सिर्फ ये 3 शादी है जिनका मामला हम बता चुके। ये मामला इनका बिल्कुल वाज़ेह है। आगे चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। रसूल जब दुनिया में आते हैं अल्लाह का एक मिशन लेके आते हैं, उस मिशन पर कारबंद रहना, कारफरमा रहना, ये आपकी मजहबी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद ने कहा है कि अगर आप इससे पीछे हटे तो फमा बल्लग़्ता रिसाला, और कहा कि इसमें कोई कमी कोताही की तो हम रगे जान से काट के अपने पास बुला लेंगे। इतनी सख्त और इतनी भारी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसके लिए आपने अपने ख़ानदान को छोड़ा, अपने अहलो अयाल को छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा, आप हिजरत कर गए। उसके बाद वो लोग जिनको आपने खुदा की बात पहुंचाई थी आपकी जान के दर पे हो गए और जंग पर उतर आए। उन जंगों में आपके साथी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार वो शरीक हुए, वो लोग जिन्होंने आपके लिए हिजरतें की। इस पूरे मिशन में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जंगें हुई, शहादतें हुई, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने
مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ یہ جو شہداء ہیں ان کی بچیوں کی کفالت کون کرے گا. یہ قرآن میں وہ آیت جس کو ہم بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے, وہ اپیل ہے. یعنی یہ تصور ہم دنیا کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب تو کہتا ہے آپ اتنی شادی کریں. اس موقع کو دیکھیں جو ہے وہ بہت زیادہ, آپ اس موقع کی نزاکت کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. ان کی ہجرت کے مشن میں شامل ہونے کے لیے ان لوگوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے, اللہ نے اپیل کی کہ سب مسلمان آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے ان یتیموں کی کفالت کریں, ان بیواؤں سے شادی کریں. سب صحابہ نے یہ اقدام کیا. سوری, کیونکہ مجھے پتا ہے کنٹمپریز ان کیا سوچ رہا ہوگا. یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادیاں ہی کرنا ضروری تھا, یتیموں کی کفالت ویسے کر لیتے ہیں. یتیموں کی کفالت کے لیے جو ہے کوئی ادارہ بھی ہوتا تو وہ بیواؤں کی کفالت کے لیے بھی ادارہ بنایا جاتا, یعنی ان کی ضروریات کے لیے بھی ادارے بنتے. وہ عورتیں معاشرے میں کہ پوری زندگی پیسی پڑی رہتی, ان عورتوں کی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے ان کو تحفظ کہاں سے ملتا ہے؟ یتیموں کو تو آپ نے اداروں میں ڈال دیا, شہید ہو گئے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو زمانے کو جانے بغیر, اس عہد کو جانے بغیر, اس عرف کے تقاضوں کو جانے بغیر, اس سوچ میں کہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, چلیں آج ہی کو لے لیں کہ آپ آج اس چیز کو انکریج کریں گے کہ مثلا کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اس کی بچیوں کو آپ یتیم خانے میں بھیج دیں. وہ بچیوں کے سر پہ باپ کا سایہ, وہ شفقت, وہ ماں باپ کے تعلق سے جو زندگی کے قرینے پیدا ہوتے ہیں ان سب سے اس کو محروم کر دیں. یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے. یہ آج کے زمانے میں نہیں کر سکتے, چاہے جائے کہ اس زمانے میں یہ کام کریں. تو اب آپ یہ دیکھیے, میں ذرا بات مکمل کر لوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جنگ میں یہ صورتحال پیدا ہوئی, شہید ہو گئی مرد, ان کی بیوائیں موجود ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہنما کے طور پہ اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا رہے ہیں, تو سب سے پہلا سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ خود عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ جو 3 شادیاں تھیں مزید 3 نکاح کیے, اور اس میں پہلا نکاح حفصہ بنت عمر سے ہے, دوسرا نکاح زینب بنت خزیمہ سے ہے, اور تیسرا نکاح ام سلمہ سے. یہ جو حفصہ بنت عمر ہیں ان کے شوہر تھے خنیس, یہ بدر میں شہید ہو گئے. یہ سیدنا عمر کی بیٹی ہے. اس کے بعد زینب بنت خزیمہ, یہ عبیدہ ابن حارثہ کی منکوہاں ہیں, وہ بھی شہید ہو گئے بدر میں. تیسری ہیں ام سلمہ, ان کے شوہر بھی احد کے میدان میں زخمی ہوئے. اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ خواتین جنہوں نے آپ کے لیے ہجرت کی, جنہوں نے آپ کے مشن کے لیے قربانی دی. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں ام سلمہ کی. یہ جو ام سلمہ ہے, جس وقت ہجرت کا وقت پیش آیا تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر ابو سلمہ, ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سلمہ ان کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ ہم ہجرت کریں گے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خاندان کے لوگوں نے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیا, ماں سے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیا. شوہر کی شجاعت اور بہادری دیکھیں کہ بیٹے اور بیوی کو قربان کر کے وہ مدینہ ہجرت کر گئے کہ اللہ کے رسول کے آگے میں نے لبیک کہنا ہے تو بیٹا بھی قربان اور بیوی بھی قربان. ان کو آنے دیتے ہیں تو اللہ لے آئے گا, نہیں تو میں تو جاتا ہوں. آپ پیچھے دیکھیں اس عورت کی حالت کہ اس کی گود سے بچہ لے گئے خاندان والے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 8-9 روز تک آپ بال بکھرائے روتی رہتی تھی گلیوں میں مکے کی کہ میرے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں کو, ان کفار کو رحم آیا کہ ہم نے اس عورت پہ کیا ظلم کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر جا کر انہوں نے بچہ واپس کیا اور اس عورت کو اس بچے سمیت اونٹ پہ بٹھا دیا, اور وہ اکیلی خاتون مکے سے مدینہ ہجرت کر رہی, اکیلی خاتون. تو وہاں پر ایک صحابی ان کو ملتے ہیں, آپ سوچیں ایک صحابی ان کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اور یہ عورت اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ کہ اللہ کے رسول کے حکم پہ ہجرت کرنے چاہ رہی. اللہ اکبر. اور اکیلی صحرا ہے, 300-400 میل کا مکہ اور مدینہ کا ڈسٹنس ہے, مہینہ اکیلی ایک خاتون ایک اونٹ پہ ایک بچے کے ساتھ اس تپتے ہوئے صحرا میں. یہ پہلو ہیں ان شادیوں کے, اس لیے پلیز غور سے سنیں ذرا, بیکاز ہم نے شادیوں کو نا ایک وہ یہ خاتون پہنچی ہیں مدینے. سوچیں ذرا, سیکریفائس سوچیں, یعنی بچہ کسی ماں سے, آپ کا بچہ ہے, میرے بچے ہیں, ذرا تصور کریں کہ بچہ ماں سے چھین لیا جائے, شوہر سر پہ نہ ہو, اور ان بے آب و گیا وادیوں کی تاریک گھاٹیوں میں آپ ایک اونٹ پہ بچے کے ساتھ اللہ کے رسول کے مشن کے لیے قربانی دینے جا رہی ہوں. یہ وہ خواتین ہیں کہ ان کے شوہر عہد میں رخصت ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے قربانی دینے والی خواتین کو کیا وہ اٹھا کے یتیم خانے میں پھینک دیں؟ ان کو عزت دی, ان کو یہ شرف دیا کہ ان کی اس صدمے کو کم کر سکیں, ان کی یہ دلجوئی کی کہ پیغمبر کے گھر پہ آ سکیں. تو یہ آپ کے مشن کے تحت آپ کی شادی ہے. کتنی شادیاں ہو گئی؟ اس سے مثال بھی قائم کی تاکہ اس وقت ماننے والے ایمان والے بھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مثال قائم کی تو پھر انہوں نے بھی جوک در جوک ان بیواؤں سے شادی کی اور یتیموں کا مسئلہ حل ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ اچھا یہاں پر بھی یہ سب شادی شدہ خواتین ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں جو رخصت ہوئے ہیں جنگوں میں, ان کو آپ گھر پہ لے کر آئے. تو 3 آپ کی وہ ابتدائی زندگی کی شادیاں ہیں, وہ تو بالکل الگ ہو گئی. جو 8 بعد میں ہوئی ان میں سے 3 یہ ہیں, یعنی زینب, 5 رہ گئی, حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ وہ شادیاں ہیں. ٹوٹل ہو گئی اب 6.
اچھا، اب آپ یہ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت غلامی ایک ادارے اور انسٹیٹیوشن کی طرح عرب میں موجود ہے. اسلام نے آغاز نہیں کیا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریج کے ساتھ اس کے خاتمے کے احکامات دیے. قرآن مجید میں کبھی ہم غلامی بات کریں گے ہم بتائیں گے ڈیٹیل ہے کہ غلامی کیسے ختم کی. اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، آپ ذرا دیکھیے کہ غلامی کا اسٹیٹس تو آپ بلند کرنا چاہتے تھے، لوگوں کا فکو رقبہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ملاحظہ کیجئے کہ اپنے آزاد کردہ غلام، آپ بنو ہاشم سے ہیں، عرب کے ایک اوپر کے خاندان سے، ایلیٹ سے، اشرافیہ سے، اپنے آزاد کردہ غلام کی شادی اپنی رشتہ دار اپنی کزن زینب بنت جہش سے کرتی. یعنی کہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ غلامی کے اسٹیٹس کو یوں بلند کیا جاتا ہے. نہ منہ بولا بیٹا لیکن غلام تھے، ان کو آزاد کیا اور ان کی شادی اپنی کزن سے شادی کر دی. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ آزاد کردہ غلام جس کو لوگ بالعموم کہتے تھے کہ یہ تو آپ کے بیٹے ہیں متبنہ، یعنی یہ تو آپ کے منہ بولے بیٹے آپ نے بنایا ہوا تھا، آپ کے گھر پہ رہتے تھے، شادی کر دی. شادی چل نہیں سکی، اس کی سماجی وجوہات. سیدنا زید اس قصر سے نہیں نکل سکے جو ایک کسی بڑے گھر میں جا کر ریلیشن پیدا کرنے کا قصر. قرآن مجید نے اگر گھروں میں بہت ڈفرنس ہو سماجی لیول پہ یا فائنینشیل لیول، قرآن مجید نے ایک اشارہ کیا ہے سورہ احزاب میں، آپ دیکھیے کہ اشارہ کیا ہے جس وقت یہ چیز زیر بحث ہے تو وہاں کہا ہے کہ اب ہم نے زینب کا نکاح جو ہے وہ کر دیا رسول اللہ سے، تو وہاں ایک اشارہ موجود ہے کہ ان لوگوں کی سال گزرنے کے باوجود ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا، دس از ویری امپورٹنٹ، اس پہ آپ ٹائم لگائیے گا ذرا، بیکاز یہ ایک بہت بڑا ملحد سرکل سے بھی اور غیر مسلم سرکل سے بھی ایک کیا کہتے ہیں آرگومنٹ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ تصور ہے کہ اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ طلاق کرا کے خود شادی کر لی اپنی خواہش کے لیے. یہ ایک اعتراض آتا ہے جس کا جواب ہم لوگ اب دے رہے ہیں، آپ بھی غور سے سن لیں اور جو اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی یہ والا پارٹ کارڈ. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنی ہوتی تو وہ تو آپ کے خاندان میں موجود ہیں، بالکل آپ کے انتخاب میں موجود ہیں، اس میں آپ کو یہ پروسیس گزار کے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت زید کی اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر ہوئی، آپ کی خواہش پر ہوئی، آپ نے خود کرائی. ٹھیک ہے، یہاں وہ تو پوائنٹ ہی مر گیا نا پھر کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، آپ نے خود شادی کرائی. آپ کے کہنے پر آپ کی جو کزن ہیں انہوں نے آپ کے اس فرمان کے آگے مسلمان ہوئی ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حمزہ بھائی. مثلا آپ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں 21ویں صدی آ گئی نا، آج بھی ہم شادی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ذات کیا ہے، کاسٹ کیا ہے، جاٹ ہے، مغل ہے، کیا ہے کہ کیا نہیں ہے. اس زمانے میں جس وقت غلامی موجود ہے، آپ ایک غلام کو آزاد کر کے اس عہد کے بڑے خاندان کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ یار، دیکھیں وہ پلٹ گیا، سارا ایک پیراڈائم ہی پلٹ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بالکل جب نہیں چل سکی، 1 سال نہیں چل سکی، اور قرآن سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ تعلق بھی قائم نہیں ہوا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، رشتہ دار ہیں، آپ کے کہنے پہ انہوں نے قربانی دی، معاملہ آگے نہیں چل سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اقدام کر دیتے اگر، تب بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا کہ یہ میری کزن تھی، اس کا خاندانی مرتبہ تھا، میں نے غلامی کا ادارہ اپلفٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا، نہیں چل سکا تو چلو اس کی دادرسی، اس کی دلجوئی کے لیے میں نکاح کرتا ہوں. آپ نے پوری کوشش کی، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ آپ جو چاہتے تھے کہ نہ ہو، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ آپ زینب کے ساتھ رہیں گے اور ہم نے نکاح کر دیا. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ یہاں پہ، کیونکہ اگین وہ ایک آرگومنٹ یہ لایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ شاید اس وقت معاشرے کو یہ بات قابل قبول نہ ہو، بیکاز وی ہیو ٹو تھنک فرام دی ادر سائڈ، کہ معاشرے کو شاید یہ بات قابل قبول نہ ہو کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی ایکس وائف کے ساتھ، منہ بولے بیٹے کی ایکس وائف کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے لیے کہا کہ میں نہیں کروں گا، اور پھر کیونکہ غیر مسلم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن نعوذ باللہ جو ہے لکھا، تو کہتے ہیں خود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک گرین لائٹ لے لی کہ جی میں کر سکتا ہوں شادی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جو خدا کا بیان ہے اس میں، یعنی اگر نعوذ باللہ، اس کے لیے تو ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ پورا کلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ دیا ہے. پہلے تو ہم غیر مسلموں کو اللہ اور اس کا رسول سمجھائیں گے، پھر بتائیں گے قرآن کیا ہے. وہ یہ خود اشارہ دے رہا ہے کہ بھائی تم دل میں یہ بات رکھے ہوئے تھے، ہم نے فیصلہ کر دیا. یعنی الٹا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات تھی کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ شاید نہیں کرنا چاہیے، تو قرآن میں اس کا آیا کہ اس میں کوئی ایشو نہیں. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے خاتم النبیین والی، یہ اس موقع کی آیت ہے جس موقع پہ یہ چیز زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے 2 چیزیں حاصل کی. پہلی چیز یہ کہ یہ روایت کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے، اب اس کی دادرسی کے لیے میں شادی کروں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو منہ بولے بیٹے متبنہ کی منقوہ سے شادی کر رہا ہے، گویا اپنی بہو سے شادی کر رہا ہے. تو یہ رسم، یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہ کرتے تو کون کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ یہ سندیشے میں نہ جائیں کہ جی یہ دنیا کیا کہے گی، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ 3 شادیاں وہ جنگوں والی جو جنگوں میں شہید ہو گئے. اور یہاں پہ یہ بھی بات بہت ضروری ہے ہائی لائٹ کرنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ حضرت زینب جو تھیں انہوں نے شادی کی حضرت زید سے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ سر تسلیم خم کیا, 1 سال اس کو کوشش بھی کی کہ چل جائے, نہیں چلا, نتیجتاً اب ایک خاتون جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے آج وہاں تک پہنچ گئی کہ اب شاید علیحدگی ہو جائے, طلاق ہو جائے. تو یہاں پہ بھی تو ایک فیکٹر آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ سر تسلیم خم کر کے اب اگر شادی نہیں چل رہی تو ایک مورل برڈن بھی آ جاتا ہے انسان کے اوپر, کیا کیا جائے. اور خاص طور پہ ایسے دور میں اس معاشرے میں جہاں پہ شادیاں نہیں ہیں بری چیز, اچھی چیز ہے کہ عزت افزائی کی چیز. آپ یہ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اقدام کیا, معاشرے کے نورم سے آگے بڑھ کے اقدام کیا. آپ ہی نے اگر یہ دوسرا اقدام آپ سے نہ کرواتا تو وہ معاشرہ کے جس میں غلام سے شادی کرنے والی خاتون موجود ہیں ان سے کون شادی کرتا؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اگلے کی پوری لائف کو ایک طرح سے اسٹیک پہ لگا دیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے, اور اس موقع پر اور یہ فیصلے میں وہ بڑی غلط روایت جو عربوں میں قائم تھی کہ آپ نے منہ سے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے, کہا کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ فیصلہ ہو گیا. اب ہو گئی 4 شادیاں, پیچھے رہ گئیں 4 شادیاں, گویا 8 شادیاں ہیں جو آپ نے اپنی حیثیت بشری کے علاوہ اپنے مشن اور اس کے تحت کیا. اس کے بعد ان 4 شادیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل قانون اور ضابطہ نازل کیا قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت 50 سے 52 تک, اور وہاں پر یہ بتایا کہ اب آپ کے معاملے میں, کیونکہ آپ ایک خاص مشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی خاص ذمہ داریاں ہیں, شادی کا ایک نیا قانون ہم نازل کر رہے ہیں جس کا امت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس کے آپ پابند ہیں. اس میں 3 پہلو بیان کیے, بہت مختصر بیان کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اب آپ جنگی اقدام کے نتیجے میں جو خواتین آتی ہیں, عرب میں ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ ہوئی اور کوئی خاتون آپ کے پاس آ گئی ہے, جنگ آپ جیت چکے ہیں, تو اب وہ نکاح آپ سے آپ ختم ہو گیا, اس کا مطلب یعنی اس کا نکاح باطل ہو چکا ہے, اب وہ آزاد خاتون ہے. تو یہ جو بڑے قبیلوں کی خواتین ہوتی تھی, آپ ذرا تصور کریں کہ آپ نے کسی جگہ کو فتح کیا, وہ فتح کی کیا قانون تھا اس کو ملک سے زیر بحث لائیں گے, فتح کیا, وہاں کے سردار کی فرسٹ لیڈی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں, آپ کے علاقے میں آ گئی ہیں. آپ اگر اس خاتون کو کسی اپنی سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقے کے ساتھ نکاح کروا دیں, ذرا تصور کریں کہ اس خاتون کے ساتھ کیا معاملہ ہو. یعنی فرسٹ لیڈی ہیں, لیٹس سپوز یہ رومن ایمپائر, اگر ہم ویسے دیکھیں کہ فرسٹ لیڈی ہیں, ان کا کوئی رہن سہن ہوگا, کوئی زندگی کے طور طریقے ہوں گے. اب وہ اگر ہار گیا ان کا ملک اور ہسبینڈ صاحب فارغ ہو چکے ہیں, اب اس خاتون کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یعنی کہ اس کو کوئی آپ اور میرے جیسے نارمل آدمی کے ساتھ شادی کرا دی جائے تو گزارا نہیں کر سکے گی. آپ یہ دیکھیے کہ ایموشنلی بھی اس کے ساتھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہاں سے جو خواتین آتی ہیں جنگی اقدام کے نتیجے میں, وہاں کی جو معزز خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک لحاظ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کے تحت سیدہ جویریہ سے نکاح کیا. غزوہ بنی مستلق کے اندر یہ آپ جب غزوہ بنی مستلق ہوا, مسلمانوں کو فتح ہوئی, تو یہ وہاں کے سردار کی بیٹی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک قطع کلامی معاف کہ ہم ایک بدقسمتی سے, ہم بھی اور غیر مسلم بھی, جب ایک ہی چیز کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں. جیسے الیگزینڈر دا گریٹ ہیں یا باقی ایسے لوگ ہیں, انہوں نے بھی جو علاقے فتح کیے, ان کی جو نوبل خواتین تھیں ان کی شادی کی الائنس کے پرپسز سے بھی, اور یہ بہت بڑی عزت کی بات ہوتی تھی کہ آپ اپنے دشمن کو عزت سے ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کی خواتین سے شادی کی ہے آپ نے, ان کو کوئی مطلب وہ نہیں کیا. جب اور لوگ یہ کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑی تعریف کرتے ہیں, جی دیکھیں کیسے الیگزینڈر نے اسیمولیٹ کی اپنی ایمپائر کے اندر, افریقہ بھی اس سے شادی کی, فلانا کی, دیکھیں کتنا کہتے ہیں انکلوسیو ماحول تھا. یار جب ادھر بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا تھا انہوں نے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہیں, یعنی آپ کی خواہش ہوتی ہے, تو اپنی خواہش سے تو انہوں نے ایک ہی شادی کی, سیدہ خدیجہ کی. تو یہ ساری جو بقیہ شادیاں ہیں, تو جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید نے ایک مفصل قانون بیان کیا اس کے بعد, یعنی 3 ابتدا کی, 4 اس کے بعد, جن میں سے 3 جنگی اقدام کے نتیجے میں شہید ہونے والی بیواؤں سے, اور ایک معاملہ زینب بنت جہش کا, the wife of the conquered, you could say. زینب بنت جہش جو آپ کی کزن ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے لیے ضابطہ ہے. اس ضابطے میں 3 پہلو تھے. پہلا پہلو کہ جب ان علاقے کے بڑے معزز لوگوں کی کوئی خواتین آتی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں نکاح, وہاں سے بھی اقدام ہوگا, ظاہری بات ہے وہ خود آنا چاہیں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے. تو اس سلسلے میں آپ نے سیدہ جویریہ کو قبول فرمایا, سیدہ صفیہ کو قبول فرمایا. غزوہ خیبر کے اندر حی بن اخطب وہاں کے سردار, ان کی صاحبزادی ہیں یہ, آپ نے ان کو قبول فرمایا. اور یہ 2 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زاویے کے تحت ہوئے. اس کے بعد اس قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی پھوپھی ذات, ماموں ذات, چچا ذات, خالہ ذات, وہ خواتین جنہوں نے آپ کے مشن کے لیے قربانیاں دی ہیں, آپ کے خاندان میں آپ کے دست و بازو بنی ہیں, آپ ان خواتین کی دلداری کے لیے بھی ان سے شادی کر سکتے ہیں. مثلا اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ سے شادی کی. آپ ذرا تصور کریں, لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شادیاں ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں. یہ جو ام حبیبہ ہے, میں نے آپ کو ام سلمہ کا قصہ سنایا کہ بچہ وہاں بال کھول کے رو رہی ہیں, اکیلی اونٹنی میں بیٹھ کے اس ڈرامہ سے آئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور عنایت دیکھیں کہ پیغمبر کے گھر کے شرف اور فضیلت دیکھ کے ان کو پیمپر کیا ہے, ان کی دلجوئی کی ہے. یہ ام حبیبہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہیں, یہ حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی. حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی جس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا. وہاں جب یہ گئی ہیں تو ان کے شوہر تھے عبداللہ بن جہش,
ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، دونوں مسلمان تھے. عبداللہ بن جہش مرتد ہو گئے، مسیحی ہو گئے، اسلام چھوڑ کے مسیحی ہو گئے. آپ ذرا تصور کریں، حبشہ میں ایک عورت، رسول اللہ کے خاندان کی عورت، آپ کی کزن، آپ کے مشن کے لیے اپنا گھر در چھوڑ کے جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اور شوہر مرتد ہو جاتا ہے. ذرا تصور کریں اس کے ٹراما کی، اس کے درد کی، اس کی دلجوئی کہ میں نے تو اپنے اس کزن کے لیے، اس کے مشن کے لیے، اس کے دین کے لیے شہر چھوڑ دیا، شوہر کو لے کر گئی، شوہر نے مجھے چھوڑ دیا. آپ ذرا تصور کریں اس درد کو، اس پین کو. یہ ہیں وہ ام حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان سے آپ نے شادی کی. اور آخری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب کے اندر یہ قاعدہ بیان کیا کہ اب آپ کو کوئی خاتون جو مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے، آتی ہے، آپ سے نسبت کا حصول چاہتی ہے، یعنی قربانیاں دیا. ذرا تصور کریں خواتین کی مینٹیلٹی اور سائیکالوجی کو آپ دیکھیں کہ وہ خواتین، شوہر رخصت ہو گئے، گھر در میں کچھ نہیں رہا، بچے، زندگی پوری، یعنی اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو جنگوں میں لوگوں نے آخر رسول اللہ کے مشن کے تحت ان کی قربانی دی. وہ خواتین اگر رسول اللہ کا یہ نسبت لینا چاہیں کہ ہم قیامت میں ازواج مطہرات میں اٹھیں، رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے بعد آپ کوئی نکاح نہیں کر سکتے. آپ پر پابندی ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو کسی خاتون کا حسن کیوں نہ متاثر کرے. اب یہ قاعدہ نازل ہوا تو جب یہ کہہ دیا کہ اس کے بعد آپ شادیاں نہیں کر سکتے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ پر ان تمام عورتوں کے ساتھ یکساں تعلق یا جو یکساں انصاف کا تقاضا ہے اس کی پابندی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شادیاں آپ نے تھوڑی کی ہیں. یہ تو اللہ نے اپنے مشن کے تحت جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں یہ سب اس کی گواہی دیتی ہیں کہ اس سب کے باوجود آپ نے خوبی کے ذریعے احسن طریقے سے یہ ذمہ داری نبھائی. اور یہی ازواج مطہرات ہیں جن کے ذریعے دین کے وہ معاملات جو گھر در کے معاملات ہیں، آپ کا وہ اسوہ جو آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، یہ آپ کی ذاتی زندگی کی رفیق ہیں، حسر و سفر کی امین ہیں، آپ کے رازوں کی امین یہ بتاتی ہیں. تو آپ سوچیے کہ کتنا بڑا ذخیرہ رہتی دنیا کے سپرد ہوئے ازواج مطہرات سے. تو میں خلاصہ کروں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں، کل 11 شادیاں. پہلا انتخاب 25 سال کی عمر میں ایک شخص کر رہا ہے اپنے سے، 20-25 سال بڑی عمر کے، 25 سال اس کے ساتھ گزارتا ہے، کبھی شادی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی، جو عرب میں ایک معروف روایت ہے. اس کے بعد بچیاں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیٹو نہیں ہے. خولہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ شادی کریں. وہاں بھی 2 انتخاب ہیں، وہاں پر آپ جس کو لے کر آئے وہ ایک بیوہ، ایک بوڑھی خاتون ہے. اس کے بعد ان کی رضامندی سے سیدہ عائشہ کو لے کر آئے. بس یہ آپ کی زندگی ہے. اس کے بعد یہ مشن ہے جس میں 3 شادیاں آپ نے کی ہیں، وہ ان خواتین سے جو جنگوں میں جن کے شوہر شہید ہو گئے. اس کے بعد اپنی کزن کو اپلفٹ کیا، غلامی کے ادارے کو بلند کرنے کے لیے، ان کی ٹریجڈی ہوئی، ان کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اتارا اور کہا کہ جو جنگ کے اندر آ جاتی ہیں خواتین اور معزز خاندانوں کی ہیں، قبول کر سکتے ہیں آپ ان کو. کہا کہ جو دلداری چاہتی ہیں، جن کی دلجوئی مقصود ہے، نسبت کا حصول ہے، ان سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کی پھوپھی ذات، قرآن کے الفاظ ہیں، خالہ ذات، ماموں ذات، وہ عورتیں جنہوں نے قربانی دی ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اس زندگی کو سامنے رکھنے کے بعد آخری بات کرتا ہوں، وہ شخص جس کے سینے میں دل ہے، جس کو خدا کا خوف ہے. چلو خدا کے خوف کو نکال دیں، کوئی شخص کہتا ہے میں خدا کو نہیں، انسانیت کا خوف ہے، اخلاق پہ کھڑا ہوا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک پاکیزہ صفت انسان، جن کی زندگی اور آپ کے یہ شادیوں کا پورا تصور یہ تاریخ بیان کر رہا ہے کہ آپ نے خواہش نفس کے تحت ایک شادی بھی نہیں کی، اور جو شادی اپنی مرضی سے کی وہ بھی اپنے سے بڑی عمر کے خاتون سے کی. تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگاتا ہے، ان لوگوں کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں. اور ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے پیغمبر کا اسوہ ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کی ایک ایک شادی کو تم اٹھاؤ اور ثابت کر کے دکھاؤ کہ اس میں انسانی نفس، انسان کی جنسی تقاضوں یا انسان کی خواہش کا کوئی ادنا سا بھی عمل تھا. بلکہ ان کی شادیوں کا جب ہیومن لیول پہ آپ اگر اینالائز کریں تو آپ کو مزید محبت ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اینڈ پہ جلدی سے حضرت عائشہ کی عمر، بہت سارے ہمارے مسلمان کہتے ہیں 6 سے 9 سال، 6 سال میں نکاح ہوا، 9 سال پہ رخصتی ہوئی. لیکن ہم جب ذرا مطالعہ کرتے ہیں کچھ مواد کا تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی عمر 16 سے 18 سال تھی. دیکھیے یہ ایک بالکل غلط بات ہے، لغو بات ہے، مسکنسیپشن ہے، لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی ہم نے شادیوں کو ذکر کیا، میں 3 باتیں 3 منٹ میں مختصر عرض کرتا ہوں ایک عام سننے والے کو، اپنی عقل سے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ اگر یہ 3 فیکٹس ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال تھی بوقت نکاح اور 9 سال تھی رخصتی کے وقت، تو اس کی عقل پر ماتم نہیں کیا جا سکتا. اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ جو ہماری کتابوں کے اندر بعض غلط چیزیں آ گئی ہیں، وہی کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ غلط ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی ہم نے ڈسکس کیا، جس وقت سیدہ خدیجہ رخصت ہوئی ہیں، گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں، وہ جو خاتون آپ کے پاس آئی ہیں خولہ، اور وہ جو مقصد لے کر آئی ہیں کہ آپ کے گھر پہ بچیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں،
آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں اس خاتون کے بارے میں کہ وہ آپشن پیش کرتے ہوئے یہ کہے کہ جس 6 سال کی بچیوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کو بیوی کی ضرورت ہے تو میں 6 سال کی بچی کے پاس آپ کا پیغام بھیج دوں. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوئی سوچ سکتا ہے؟ پہلی ایک سائڈ پہ وہ مینشن کر رہی ہیں خاتون جو عمر رسیدہ ہیں, ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہیں, اور دوسری سائڈ پہ حضرت خولہ 5-6 سال کے بچوں کا خیال کرنے کے لیے 6 سال کی بچی کو کیسے ریکمینڈ کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ وہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ بھی بچی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جو 6 سال کی ہو. اس کو جاریہ کہتے ہیں, وہاں پر یہ لفظ بھی نہیں آیا. تو آپ دیکھیے کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی عاقل آدمی تصور, چلے ان کو چھوڑ دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ضرورت کے تحت چھوٹی بچیاں ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے ایک بچی کو گھر پہ لے کر آئیں گے. It's not a rational decision. ویسے بھی یہ ایک ہی دلیل کافی ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہاں صورتحال کیا تھی. 2 مختصر باتیں اور کر دیتا ہوں, یہ آپ کے سامنے تاریخ کا لٹریچر ہے. سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اسما رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوئی ہیں 100 سال کی عمر میں, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, اور رخصتی کا سال ہے 73 ہجری. 73 ہجری میں رخصت ہوئی ہیں دنیا سے, 100 سال عمر تھی. اس کا مطلب ہجرت کے وقت آپ کی عمر 27 سال ہونی چاہیے. 27 سال ہونی چاہیے نا, کیونکہ اگر 27 سال ہونی چاہیے ہجرت کے وقت جس وقت ہجرت ہوئی ہے. 10 سال بڑی ہیں یہ سیدہ عائشہ سے. تو اگر بڑی بہن 27 سال کی ہے تو چھوٹی بہن کو کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ 17 سال کا. چلیے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی میری عقل نہیں مانتی ہے, حالانکہ ہماری کتابوں نہیں, میں کہتا ہوں ہماری ہی تاریخ یہ کتابوں میں انہی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی بھی مینشنڈ ہے, اس میں سب مینشنڈ. کوئی شخص کہتا ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا. چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر یہ بتا رہے ہیں ہجرت سے پہلے آپ نے حبشہ میں ہجرت کا قصد کیا, سیدنا ابوبکر نے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت متم کے اس گھر میں گیا کہ جس کے بیٹے سے بات طے ہوئی بھی تھی عائشہ کی کہ بھائی اس کی شادی کرنی ہے تو کر دو ورنہ ہم تو ہجرت کرنے جا رہے ہیں. ہجرت سے 8 سال پہلے. تو اگر سیدہ عائشہ کی عمر پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں یعنی سیدہ عائشہ کی عمر اگر بوقت نکاح 9 سال تھی تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ کوئی عقل باور کرتی کہ 1 سال کی بیٹی کے لیے میں رشتہ مانگنے جا رہا ہوں کہ اس کو رخصت کر کے لے جاؤ کیونکہ میں نے گھر لے کے جانا ہے. تو پھر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو نقطہ نظر ہے لغویت پہ مبنی ہے. اس کو علم اور عقل اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تاریخی حقائق اس کے برخلاف ہیں, عملی تصورات اور مثالیں اس کے خلاف ہیں, جو تقاضے ہیں شادی کے وہ اس کے خلاف ہیں, تاریخ اور ہسٹری کے مسلمہ ریکارڈ اس کے خلاف ہیں. یہ تصور بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا کہ جس وقت کچھ کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ کی عمر 9 سال تھی. کیوں لکھا گیا اس کا تجزیہ بہت سارے اہل علم نے کیا ہے, آپ ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. حکیم نیاز احمد ہیں, حبیب الرحمن کاندلوی ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ عربی زبان کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پورا جملہ بتانے کے بجائے 19 کہنے کے بجائے 9 کہتے ہیں. اس طرح ہمارے بھی زبان میں جو ہے نا چوتھی کا چاند ہے اور 14ویں کا ہو تو ایک آپ حذف کر دیتے ہیں. بات وہاں سے نکلی تھی اور کہاں پہنچ گئی. اور سنیے قسمت ہم مسلمانوں پہ کہ ہم دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ نہیں یہی معاملہ تھا, جبکہ وہ تاریخی ریکارڈ اس بات کے حق میں ہے کہ معاملہ یہ نہیں تھا. اور ہم دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, اس پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. حسن بھائی تھینک یو سو مچ. آج ہم نے لمبا پروگرام کیا لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو ایک ہی گو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا. آئی ہوپ کہ آج آپ کو مدد ہوئی ہوگی. اس بڑے زبردست ایسپیکٹ پہ ہم نے روشنی ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے اوپر. خود بھی سمجھیے, اور اب یہ پروگرام دیکھنے کے بعد جو آپ کے مسلمان غیر مسلم دوست ہیں یا مسلمان دوست ہیں جو اعتراض اٹھاتے ہیں, آئی ہوپ کہ آپ لوگ ایک بہت زبردست پوزیشن میں آگے ہوں گے, پرووائڈیڈ دیٹ یو واچ دس پروگرام ویری کیئرفلی. تھینک یو ویری مچ. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.